قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق ارض و سما ہے، مالک کائنات ہے اور سارے کائنات کا پالنہار ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی ایک خطیب جمعے کے دن ان حالات میں، جن حالات سے یہ دنیا دوچار ہو رہی ہے، کسی بھی خطیب کا ذہن فلسطین کے علاوہ کسی دوسرے موضوع کی طرف جا نہیں سکتا۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، فلسطین کے سرزمین میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اسے دیکھ کر ہر بندے مومن کے دل میں غم کے پہاڑ نکل آتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہاں روزانہ بڑی تعداد میں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، روزانہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے۔ اس سے بہت بڑی، اس سے بڑھ کر جو ستم ظرفی جو وہاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے نہتے شہری ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں ہیں، گھروں میں بم گرایا جا رہا ہے، سڑکوں میں لوگ چل رہے ہیں، ان پر بم گرایا جا رہا ہے، اندھا دھند نہتے شہریوں کو مارا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 7,000 سے زیادہ مسلمانوں کا خون ان ظالموں نے پی لیا ہے۔ ان میں سے صرف 3,000 بچے ہیں، ننھے بچے ہیں، شیرخوار بچے ہیں، انہیں ان ظالموں نے مار دیا ہے۔ اور 1,000 بچوں کی تعداد جو گمنام ہیں، ابھی لاپتہ ہیں۔ اور غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر معاملہ اتنا گھناؤنا اور اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ وہاں کی عورتیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ان کا نام لکھ رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بچوں کے ہاتھوں میں نام کیوں لکھ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جب بم گرتا ہے، تو جب بلڈنگ ڈھا دی جاتی ہے، تو ملبہ ان کے چہروں میں پڑ کر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو ہم ان کے ہاتھ پیر دیکھ کر، اس کا نام دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عزیز ساتھیوں، یہاں کی 2,000 عورتوں کو مار دیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا، بلکہ قریبی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم و استبداد اور جرم ہے، جو ساری دنیا کے آنکھوں کے سامنے ڈھایا جا رہا ہے۔ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں یا پھر غیر مسلمان ممالک ہوں، سب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈرامہ کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ اور ان کی آنکھوں کے سامنے اگر کسی آرمی پر حملہ کیا جاتا، اس کے سولجرز اور اس کے آرمی کے لوگوں کو مارا جاتا، تو ایک دوسری بات تھی، لیکن یہاں پر نہتے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مردوں، سب کو مارا جا رہا ہے۔ جب انہیں ہسپتال میں ڈال دیا جاتا ہے، ان بچوں کو جب ہسپتال میں ڈال دیا جاتا ہے علاج کرنے کے لیے، اس ہسپتال میں بمباری ہوتی ہے، وہاں کے کالجز میں بمباری ہو رہی ہے، وہاں کے یونیورسٹیز میں بمباری ہو رہی ہے۔ بہت بڑی تعداد بچوں کی، نہ وہ ان کے باپ کو جانتے ہیں، نہ ان کے ماں کو جان رہے ہیں، سڑکوں میں آوارہ گھوم رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ جائیں کہاں۔ گھر تو توڑ دیا گیا ہے، ماں باپ کو تو مار دیا گیا ہے، کوئی ان کا رکھوالا، کوئی انہیں ہاتھوں ہاتھ لے کر ان کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ بچے سڑکوں میں آوار گھوم رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ غزہ 7 اکتوبر سے پہلے کیسا تھا اور اب اس کا نقشہ کیسے بن گیا ہے، تو انسان سر پیٹ کر رہ جائے گا، اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ یہ کیسے قبرستان بنا دیا گیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ یہودیوں کی پرانی دشمنی ہے، اور یہ جو زیونسٹ، جنہیں صہیونی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے علاقے میں، مسلمانوں کے علاقے میں گھس آ کر یہاں پر یہ رچنا بسنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ آخر یہودیوں کو اس جگہ کی کیا ضرورت ہے. یہ جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ ہم یہودیوں کو اللہ نے اپنی کتاب میں یعنی تورات میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کی زمین انہیں دے دی جائے گی. اس زمین کے یعنی یہ جو فلسطین ہے اس زمین کے حقدار یہ ہیں. 3000 سال پرانا 4000 سال پرانا تورات نے یہ زمین کو انہیں دے دیا ہے، اس لیے ہم اس زمین کے حقدار ہیں. کوئی بھی عقل مند دنیا کا کوئی مورخ کوئی ہسٹورین یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ جو وعدہ پیش کر رہے ہیں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، اور یہ بے بنیاد وعدے کے بنیاد پر، بے بنیاد قول کے بنیاد پر یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے سامنے ظلم پر ظلم کیے ہوئے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں بے بنیاد ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ دعویٰ کوئی قبول نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی کورٹ اس دعوے کو قبول نہیں کرے گی، یہ جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جھوٹے دعوے پر اتنے اڑے ہوئے ہیں اور اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان کا بس چلا ساری دنیا کو جلا دیں گے. انہیں اس جگہ چاہیے. یہ جو ڈھونگ رچا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، یہاں پر یہ کرنا چاہتے ہیں، حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہودی نسل کو کسی بھی قوم نے برداشت نہیں کیا. عبدالوہاب المسیری ایک بہت بڑے مصری عالم ہے جنہوں نے یہود اور یہودیت پر مہارت حاصل کی، وہ ان کا اسپیشلائزیشن ہے. انہوں نے 8 جلدوں میں ایک بڑی کتاب لکھی جس کا نام الموسوعہ الیہودیہ. اس میں انہوں نے یہود کی پوری تاریخ کو نقل کیا اور یہود کے پورے جرائم کی پوری پول کھولی ہے. اس میں کہتے یہ ہے کہ یہود ایک ایسی قوم ہے یہ جہاں کہیں بھی رہتی ان کے دل میں اور دماغ میں فتنہ اتنا کام کرتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ امن کے نہیں رہ سکتے. یہ فتنہ جب تک نہیں کرتے یہ خاموش بیٹھ نہیں سکتے. اسی لیے تو ہٹلر نے ان کی 6 لاکھ کی تعداد کو مارا، کیونکہ یہ جرمنی کے اندر انہوں نے اتنی برائی پھیلا دی اور اتنی منافقت کی کہ وہ بیزار ہو کر ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مردوں کو سب کو اس نے ہولوکوسٹ کیا، سب کو زہریلی گیس کے ذریعے سب کو ختم کر دیا. اور جب اس نے بعض یہودیوں کو چھوڑ دیا، دنیا والوں سے کہا کہ میں نے انہیں اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا. اور ساری دنیا آج یہ کہتی ہے کہ واقعی ہٹلر نے جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ واقعی صحیح تھا، اور اس نے اس قوم کو اس لیے مارا کہ یہ قوم کہیں پر بھی پنپ نہیں سکتی اور جہاں کہیں بھی جاتے فتنے برپا کرتے ہیں. یہود وہ قوم ہے جس سے سب سے پہلے ایتھیزم کو پروموٹ کیا. سارے یورپ کو بے حیائی کے دلدل میں ڈالنے والے یہودی ہیں، اور یہ جو ہومو سیکشوالٹی کہتے ہیں یہ سب سے پہلے زمین میں پھیلانے والے یہی یہودی تھے. تو ان کے جرائم کچھ کم نہیں ہیں عزیز ساتھیو. یہ جہاں کہیں بھی رہتے وہ قوم ان سے پریشان ہو جاتی. تو عبدالوہاب مسیری کہتے ہیں کہ سارے یورپ والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ایک دور جگہ بسا دینا چاہیے تاکہ ان کے فتنوں سے ہم بچ جائیں. یہ جہاں کہیں بھی جاتے سود دے دے کر لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ لیتے تھے. کوئی ان کے ساتھ امن سے جی نہیں سکتا، سب کو لوٹنا انہیں بڑا آسان ہوتا ہے. تو سارے یورپ کے ماہرین جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں ایک ایسی جگہ ڈال دینا چاہیے جو ہمارے دشمنوں سے لڑتے رہے، ہم ان کی مصیبت سے بچ جائیں. تو بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اسرائیل یعنی فلسطین میں اتار دیا جائے. یہ جو ہمارے مسلمان دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتے رہے، ہماری بستیاں بچ جائیں گی. یہ سوچ کر انہوں نے یہودیوں کو 1948 کے بعد بڑی تعداد میں لا کر فلسطین کی زمین میں اتارا. یہ عبدالوہاب مسیری کہتے ہیں کہ یہ فتنہ پرست قوم سے بچنے کے لیے ساری قوموں نے یہ انتظام کیا ہے. اور جہاں کہیں بھی جاتے ہیں زمین میں ان کے لیے امن نصیب نہیں ہوتا. ان کی بڑی خون آشام تاریخ ہے، اس میں جانے کا موقع نہیں. تو عزیز ساتھیو، یہ اپنے لیے جگہ زبردستی بنانا چاہتے ہیں اور اس کے پاداش میں انہوں نے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، فلسطین کو اجاڑ کر رکھ دیا. یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں کہ آخر کار وہاں پر فلسطینیوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ 7 اکتوبر کے اندر انہوں نے اچانک یہودی علاقوں میں حملہ کیوں کیا؟ اچانک انہوں نے یہودی علاقوں میں کیوں بمباری کی اور کئی لوگوں کو انہوں نے کیوں ارسٹ کر لیا؟
یہ خاموش رہتے تو اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوتا، یہ خاموش رہ جاتے تو اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوتا، اتنا بڑا نقصان جھیلنے کو نہیں ملتا۔ یہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ فلسطین کے مسلمانوں نے 7 اکتوبر کو اچانک وہ اسرائیلی علاقوں میں گئے اور وہاں کے جو سولجرز تھے ان پر حملہ کیا اور کئی لوگوں کو اپنے قبضے میں لے کر آئے۔ اور مسلمان پوچھتے ہیں، نادان مسلمان، کہ یہ شروع کرنے والے یہی فلسطینی مسلمان۔ میں آپ کو تاریخ بتاتا چلوں، آخر کار یہ لوگ یہ کرنے کے لیے مجبور کس لیے ہوئے؟ ہم تو یہ تاریخ سنتے آ رہے ہیں، یہ سن کر ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم سن کر نوجوان ہوئے ہیں کہ یہ ہمیشہ فلسطینیوں پر ظلم کرتے رہتے تھے، وہ تو سلسلہ جاری تھا۔ لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے انہوں نے یروشلم کو، جیروسلم کو، جسے عربی میں قدس کہتے ہیں، جسے انہوں نے کیپٹل ڈکلیئر کیا۔ اس سے پہلے اسرائیل کا کیپٹل تھا تل ابیب، جسے انگلش میں تل اویو کہتے ہیں، یہی ان کا کیپٹل تھا۔ یہ جو جیروسلم ہے یہ مسلمانوں کا بھی حصہ تھا، عیسائیوں کا بھی حصہ تھا، یہودی بھی وہاں پر رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے کیپٹل کو منتقل کیا 1-1.5 سال پہلے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کیپٹل آج کے بعد یروشلم ہوگا، قدس سٹی ہوگا، جسے مسلمانوں نے نہیں مانا۔ کہا کہ یہ کیسے تمہارا کیپٹل سٹی ہو سکتا ہے؟ یہاں پر تو سب بستے ہیں، یہاں پر تو اقصی کی مسجد ہے، یہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ ویسٹرن بینکس کے اندر آتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اس کی خلاف آواز اٹھائی، لیکن وہ ظالم کسی کی نہیں سنتے۔ ساری دنیا کے لیڈرز نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے، تم نے تو کیپٹل بدل دیا ہے، یہاں پر تمہیں آ کر بسنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر سب رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ وہاں پر انہوں نے ایک ایسا گورنر مقرر کیا اس سٹی کا جس نے مسلمانوں پر دھڑلے سے ظلم کرنا شروع کیا، اور انہوں نے ذرا ذرا کر کے آہستہ آہستہ انہوں نے اہم اداروں کو قدس کے اندر منتقل کر دیا، اور یہ اسے قائم کرنے کے لیے آس پاس کے بہت سارے علاقوں کو انہوں نے خالی کیا، بہت سارے مسلمان محلوں کو انہوں نے خالی کیا۔ اب اس کے بعد وہاں پر یہ ایک بہت بڑا جشن بنانے کا پروگرام بنا رہے تھے، اور امریکہ کی پوری طرفداری انہیں حاصل تھی۔ اسی لیے جب فلسطینی مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والا امریکہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میں کنڈم کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے اس نے کیا کیونکہ اس کی طرفداری میں، اس کے بیک اپ میں قدس سٹی کے اندر اسرائیل نے وہاں پر اپنے پورے جو ہے تیاریاں کر لی تھی کہ آس پاس کے پورے علاقوں کو خالی کر دیا جائے اور وہاں پر ایک ان کی یہودی مضبوط حکومت قائم کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پورا پروگرام کیا ہوا تھا، اور امریکہ کے طرفداری سے وہاں پر انہوں نے ملٹری اتار رکھی تھی، اور امریکہ سے 5 گائیاں منگائی ہوئی تھی۔ یہ یہود ایک ایسی قوم ہے جو رسم و رواجات پر بہت زیادہ عقیدہ رکھتی ہے نا، رسم و رواجات ان کے ہاں اہم ہیں۔ تو یہ 5 گائیاں منگائے ہوئے تھے، کچھ بہت بڑا رسم، ایک بہت بڑا سیلیبریشن کرنے کا ان کا پروگرام تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو قدس کے آس پاس مسلمان رہتے تھے ان سے انہوں نے ڈاکومنٹس چھنا لیے، انہیں کہا کہ تم اس بستی کے ہے نہیں، تم تو باہر سے آئے ہوئے ہو۔ تو مختلف قسم کے یہ فتنے کر رہے تھے پچھلے 1-1.5 سال سے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے اور ساری اسلامی مملکتوں نے آوازیں اٹھائیں، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں سنی، یہ اپنا کام کرتے رہے اور ایک بہت بڑے ایجنڈے کے طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک بہت بڑا ان کا ایجنڈا تھا جس کے تحت یہ پورے فلسطینی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہ ایجنڈے کے تعلق سے بعض اسلامی ممالک اور یورپ اور امریکہ کو اس کے بارے میں معلوم تھا، روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو آخر کار فلسطین مسلمانوں نے مجبوری کے عالم میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، تو انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا۔ اب یہ حملے کے نظر 7,000 مسلمان آج تک شہید کر دیے گئے، لیکن ان کا جو منحوس پروگرام تھا، ان کا جو کالا جو پروگرام تھا، کالی سازش تھی، اس پر انہوں نے پانی پھیر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہمارے لوگ مر گئے، لیکن تمہارا جو گھناؤنا پروگرام تھا ہم نے اس پر پانی پھیر دیا، وہ کامیابی کی جشن منا رہے ہیں۔ اور دنیا میں فلسطینی مسلمان جیسا ظلم جھیلنے والے اور فلسطینی مسلمان جیسے دشمن کے خلاف مقابلہ کرنے والی کوئی قوم نہیں آئی۔ زمین کے اندر 10 میٹر نیچے
500 کلومیٹر کے فاصلے میں انہوں نے سرنگوں کو بنایا ہے. اب وہاں سے بیٹھ کر یہ اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں. اسرائیل کے سامنے غزہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ پورا آپ نکالیں گے تو ایک طرف سے 12 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے اور اس کی لمبائی 45 کلومیٹر ہے. یہی پوری اسی کو سٹرپ کہتے ہیں, غازہ سٹرپ, ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی اسرائیل کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے بمباری ہو رہی ہے, کہاں سے ہمارے خلاف آواز اٹھائی جا رہی. تو وہ آج تک پریشان ہے. اور اسرائیل جس کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی سب سے مضبوط میری حکومت ہے, دنیا کی سب سے مضبوط میرا آئرن ڈوم ہے, جس کے ذریعے سے اسرائیل پر ہونے والے کسی بھی قسم کے حملے کو میں روک سکتا ہوں, کسی بھی قسم کے حملے کو میں توڑ سکتا ہوں. یہ اسرائیل کا دعویٰ تھا. لیکن قربان جائیں ان فلسطینی مسلمانوں پر کہ انہوں نے ایک ہی رات میں اس کی پوری غرور کو پانی میں ملا دیا, اور دنیا کا مضبوط دعویٰ ہونا جو کرتا تھا اس مضبوطی کو انہوں نے خاک و خون میں لوٹا دیا, اور بڑی تیزی کے ساتھ ایسا نقصان پہنچایا کہ وہ کئی سال کے لیے جو پروگرام رکھے تھے اس پروگرام پر انہوں نے پانی پھیر دیا. تو یہی وجہ ہے عزیز ساتھیوں. تو ہم وجہ جانے بغیر مسلمانوں پر دوش دیتے رہے. آخر انہیں اس کی کیا ضرورت آئی کہ وہ اتنی بڑی جانی نقصان جھیلے؟ انہوں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ یہ جو پروگرام بنا رہا تھا یہ بڑے گھناونے تھے, جس کے ذریعے سے پورے فلسطینیوں کو ختم کرنے کا پروگرام تھا. تو انہوں نے منہ توڑ جواب دیا. آخری نقطہ جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم ان ظلموں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں, ان پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, ساری دنیا میں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں. تو بعض مسلمانوں کے ایمان میں ایک قسم کی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے, ان کا ایمان ڈاوان ڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان تھے تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے سامنے تو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو عزیز ساتھیوں, اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ میں ایسے ظلم کرنے والے ظالموں کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا. لیکن ہمیں ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے, جو چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر, جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شر ہے, اس میں نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے, تو ساتھ ساتھ جان رکھیے اللہ نے کسی بھی چیز میں صرف شر کو نہیں بنایا, اس میں کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو ہو سکتا ہے. یہ تو ہم ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لنگڑا لولا, اس کی کیا غلطی تھی؟ لیکن اس بچے کا رنگڑا ہونا لاکھوں کو یہ درس اور لیسن دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے جسم میں پیر ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. کسی کا اندھا پیدا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ جن کے سروں میں آنکھیں ہیں وہ ان کی آنکھوں کی نعمت کا احساس پیدا کرے. تو اس جگہ جیسے ہو رہا ہے ظلم, انہیں دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہونا چاہیے. ہاں ظاہری طور پر شر نظر آتا ہے, اس کے اندر خیر کے ان گنت پہلو ہوتے ہیں, اس کے اندر اللہ نے خیر کو بھرا ہوا ہے, اس میں مسلمانوں کے لیے خیر ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیا یہ ہمیں کافی نہیں کہ یہ 7,000 کی تعداد کو اللہ نے شہادت کا مرتبہ دیا؟ شہادت کا مرتبہ کوئی آسان مرتبہ نہیں. شہید جو جنت میں سیدھے چلے جاتا ہے, اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے جنت میں چلے جاتا ہے, اور جنت میں اس کے لیے خاص انتظامات ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر ان کے لیے خیر کیا ہوگا؟ تو مومن کے لیے کوئی شر نہیں, ہر چیز میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. ہاں یہ ہماری لا علمی, یہ ہماری نا سمجھی, یہ ہماری تاریخ نہ جاننے کی وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کہاں گیا, مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, یہ تو اللہ پر ایمان لانے والے, نماز پڑھنے والے, مدد انہیں کیوں نہیں آتی؟ تو ہم ایسے نادانوں سے کہیں گے کہ تم نے تاریخ نہیں دیکھی. اللہ کا قانون ایسے ہی چلتا ہے. اللہ نے زمین میں باطل اور حق دونوں کو بنایا ہے, اور حق کے راہ میں جو لڑتے ہیں, حق کے راہ میں جو مرتے ہیں, ان کے لیے اللہ جنت دیتا ہے. جو باطل کی راہ میں چلتے ہیں ان کے لیے اللہ جہنم دیتا ہے. اللہ کے پاس اصل کامیابی تو جنت حاصل کرنے کی کامیابی ہے. اللہ نے کب کا قرآن کے اندر کہہ دیا, وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں ڈال دیا گیا, یہ آدمی تو جیت گیا ہے. جہنم سے بچنا یہ بہت بڑی جیت ہے. تو یہ جو شہداء ہیں جنہیں شہادت کا مرتبہ ملا ہے, یہ جہنم سے رہا ہو گئے, اس سے بڑی نعمت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان چیزوں کو دیکھ کر بہکنے کے بجائے عقل مند لوگ سوچیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اور دشمنوں کی طاقتوں کو سمجھیں,
اور ان کے حق میں دعا کریں، اور آنے والی نسل کو ایسی تیار کریں کہ ان کے دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہونے والی نہیں، ان دشمنوں کی مقابلہ کرنے کے لیے ایک نسل تیار کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان ان چیزوں کو دیکھ کر اعتبار حاصل کرنے کے بجائے وہ تو اپنے دنیا میں مگن ہے، کوئی پکچروں میں مگن ہے، کوئی شراب میں مگن ہے، کوئی جو ہے گانجا افیم میں مگن ہے، کوئی جو ہے اپنی نفسی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگ کیا ایسے دشمنوں کے خلاف جیت سکتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے ہرگز نہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہماری نسل کو تیار کرنا ہے تاکہ دشمنوں کی دشمنی سے، ان کی نحوست سے آنے والی نسل محفوظ ہو۔ تو ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں طاقت دے، اے اللہ ان ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کی انہیں طاقت دے، اے اللہ انہیں صبر دے، اے اللہ ان کے پایوں میں اپنے پیروں میں طاقت دے تاکہ ان دشمنوں کی مخالفت کر سکے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حفاظت فرما، اے اللہ وہاں کی عورتوں کی حفاظت فرما، وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کے دشمنی کو ختم کر، اے اللہ ان ظالموں کو ختم کر، اے اللہ ساری دنیا یہ ظلم کو جو دیکھ رہی ہے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، خاص طور پر اسلامی مملکتوں کے ذمہ داروں کو اے اللہ ہدایت دے، اے اللہ انہیں صحیح راستے پر ڈال کہ وہ ان بیچارے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔